کہ وباؤں میں رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے، امام بخاری نے فرمایا۔ بلکہ ابن حجر اسقلانی نے تو ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے، بذل الماعون فی فضل الطاعون، عربی میں کتاب ہے، اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک باب ہے، اس باب کا نام ہے وَمِن فَوَائِدِ الطَّوَاعِین، وباؤں کے فائدے کے بارے میں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حیرت بھی ہو رہی ہوگی۔ نقصان تو ہم جانتے ہیں، کتنے گھروں کا چراغ بجھ گیا اس کووڈ 19 میں، بوڑھے تو بوڑھے، کتنے جوان چلے گئے، کتنی مائیں بے سہارا ہو گئیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے، اجل کا کاری زخم ان کے سینے پہ لگ گیا، کتنوں کے کاروبار تہس نہس ہو گئے، کتنے برسر روزگار بے روزگار ہو گئے، نقصان، کتنے ایئرپورٹ بند ہو گئے، کتنے ملک کرائسس میں آ گئے۔ ہمارا ملک تو پہلے ہی سے کرائسس میں تھا، جی ڈی پی کا برا حال تھا، اب تو اور ہو گیا کہ سوائے انا للہ و انا راجعون پڑھنے کے کچھ بچا نہیں، لیکن نقصان دکھ رہا، فائدہ کہاں؟ اللہ پاک کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ بھی، اور یہ فائدہ مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں نے ان کی کتاب کو دیکھا۔ آپ نے پہلا فائدہ بتایا، اور ان فوائد کو دیکھیے اور دشت کربلا کو دیکھیے۔ پہلا فائدہ لکھا تقصیر العمل، توجہ رہے، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم تو کربلا سننے آئے تھے اور یہ کیا سنایا جا رہا ہے، اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تقصیر العمل یعنی یہ کووڈ 19 کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دنیا سے امید کو کم کر دیتا ہے۔ وبائیں کیا کرتی ہیں؟ دنیا سے امید کم کر دیتی ہیں۔ اپنے سامنے 25 سال 30 سال کے نوجوانوں کا لاشا جب آئی سی یو میں ان کے تڑپتے ہوئے جسم اور سانسوں کے لیے ان کی بھٹکتی ہوئی آنکھیں جب دیکھتے ہیں تو دنیا سے امید کم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہم دنیا سے اتنی امید لگائے ہوئے تھے کہ سارا انویسٹمنٹ اسی دنیا کے لیے، انشورنس اسی دنیا کے لیے، ساری انشورنس پالیسیز اسی دنیا کے لیے، بیٹی کو یہ دینا ہے، بیٹے کو یہ دینا ہے، ان کو یہ دینا ہے، ان کو وہ دینا ہے، اور جن کو دینا تھا جب انہی کا جنازہ کاندھوں پہ اٹھنے لگا تو دنیا سے امید کم ہو گئی، ہم بھولے بھٹکے تھے۔ اچانک اس کووڈ 19 نے رحمت بن کر ہمیں بتایا، سن تو کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ ارے اس دنیا میں تو پہلے تھا نہیں، بعد میں رہے گا نہیں، یہاں تیرا اتیت نہیں، بھوشیہ نہیں، نہ یہاں تو اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ تو سن، جب تو اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے جائے گا نہیں، تو پھر اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دے، جیے بھی اس کی مرضی سے جس کی مرضی سے آنا اور جانا۔ جب یہ کردار حسین ہم صرف شہادت کے عنوان سے سمجھ رہے تھے، مگر اس پینڈیمک نے ہمیں بتایا کہ ذرا دیکھ حسین کی طاقت دیکھ، سب کچھ تھا، روکنے والوں نے مکے میں بھی روکا، راستے میں بھی روکا، مدینے میں بھی روکا، چلتے پھرتے بھی لوگوں نے روکا، مگر حسین کا قدم استقامت رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو پتا ہے میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے مولا کی مشیت لے جا رہی ہے، میں نہ اپنی ارے میں اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں جو دنیا مجھے ایک دن خود چھوڑ دے گی۔ کردار حسین۔ تو پہلا فائدہ وبا کا یہ ہے کہ دنیا سے جو لگاؤ ہوتا ہے، امیدیں ہوتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں اور بندہ آخرت کی طرف پھر جاتا ہے۔